بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ششم، امید کرتی ہوں آپ سب وہ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، یہ ہمارا اردو کا مضمون ہے اور سبق نمبر ہے 21۔ سبق کا عنوان ہے قصہ حاتم طائی، یہ آپ کے سبق کا نام ہے اور اس کے مصنف ہیں میر امن دہلوی۔ میر امن دہلوی جو ہیں وہ اردو کے پہلے شاعر ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کیا ہے انہوں نے، قصہ حاتم طائی کے نام سے، یہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار اردو کی بہترین تصنیف ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قصہ ہے جس میں 4 درویشوں کی کہانیاں بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کتاب کو قصہ چہار درویش بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا پھر ہارڈ فارم میں اس کو پرچیز کرنا ہے اور اس کو پڑھیے گا۔ یہ بہت ہی دلچسپ کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تھوڑا لمبے قصے ہیں جس میں رسم و رواج، حالات و واقعات، تہذیب و ثقافت، ان تمام علاقوں کی جہاں جہاں سے یہ ہو کر گزرتے ہیں، جہاں جہاں پر یہ جاتے ہیں، سب کا ایک خاکہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ان کی بہترین تصنیف ہے جس میں اس کتاب کو باغ و بہار کو انہوں نے اردو لٹریچر میں، جو ہمارا ماسٹرز لیول کا اردو لٹریچر ہے، اس میں باقاعدہ ایک سلیبس کا حصہ بنایا ہے اور اسی باغ و بہار میں سے ایک پیراگراف، ایک واقعہ انہوں نے حاتم طائی کا یہاں پر پیش کیا ہے۔ تو یہ جو نثری تصنیف سے لیا گیا ہے، یہ نثری تصنیف کا نام ہے باغ و بہار۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ذہنی خاکہ تیار کریں گے کہ آیا اس سبق میں کیا بات بیان کی گئی ہے اور کس طرح سے بیان کی گئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو ذہنی خاکہ ہم نے بنایا، یہاں پہ آپ نے ذہنی خاکے کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے قصہ حاتم طائی، تو یہ سبق کا عنوان ہے، ہم درمیان میں لکھتے ہیں اور اس کے ارد گرد وہ ہم تمام نکات لکھتے ہیں جو ہمیں اس سبق کو یاد رکھنے میں یا اس کا خلاصہ تیار کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں یا مددگار ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ تو سب سے پہلے میں اس کی بات کروں گی نوفل کی۔ نوفل کیا تھا؟ حاتم طائی۔ چونکہ یہ سبق کا نام حاتم طائی ہے تو چلیں ہم حاتم طائی سے شروع کرتے ہیں۔ حاتم طائی ایک بہت ہی نیک، خدا ترس انسان تھا اور وہ اتنا زیادہ سخی تھا کہ اس کی سخاوت کے قصے آج تک مشہور ہیں اور اس کی سخاوت ہی ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی۔ تو وہ نہایت سخی اور نیک دل انسان تھا۔ ابھی نیکسٹ پہ ہے ہمارا نوفل۔ جو دوسرا کردار ہے وہ کیا ہے؟ نوفل ہے۔ نوفل کیا تھا؟ عرب کا بادشاہ تھا، اس کا نام نوفل تھا۔ اس سے حاتم کی، اس وجہ سے اس کی حاتم سے دشمنی ہو گئی کہ اس کو سب لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور سب اس کی جو ہر جگہ پہ جو نام آوری ہے، اس کی شہرت ہے، اس کی وجہ وہ حسد کا شکار ہو گیا۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے وہ حاتم کو مارنا چاہتا تھا۔ اب جو نیکسٹ پوائنٹ پہ ہے وہ کہتا ہے حاتم کی عقل مندی۔ یہاں پہ دیکھیں حاتم کی عقل مندی کی بات کی گئی ہے، تو حاتم کی عقل مندی کیا تھی؟ جب اس نے یہ سنا کہ حاتم طائی وہ جو نوفل ہے وہ جنگ کی تیاری میں مصروف ہے اور وہ جنگ کرنا چاہتا ہے، تو اس نے کیا سوچا کہ جب اگر وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے گا تو بہت زیادہ خون ریزی ہوگی، بہت سے لوگ بے گناہ مارے جائیں گے، تو کیوں نہ میں ہی کہیں الگ چلا جاؤں اور چھپ کر کہیں بیٹھ جاؤں اور کسی جگہ پہ پناہ نہیں لوں، تاکہ نہ میں ہوں گا اور نہ ہی اس طرح کی سچویشن کا سامنا ہوگا، نہ ہی اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے۔ اب کیا ہوا کہ وہ چلا گیا پہاڑوں کی غار میں جا کے چھپ گیا۔ اب وہاں پہ ایک بوڑھا لکڑہارا اور ایک بڑھیا تھی جو وہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ روز آتے، لکڑیاں کاٹنے کے بعد وہ ان کو سر پہ لاد کر بازار میں جا کر بیچتے اور اسی طرح اپنا روٹی پانی کا گزارا کرتے۔ تو جو وہ بڑھیا تھی وہ بہت ناشکری تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہمارے یہی حالات رہے تو ہم کس طرح اپنی پوری زندگی بسر کریں گے۔ ان کو ایک اعلان سنائی دیتا ہے وہ جو کہ بادشاہ کی طرف سے نوفل کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی حاتم کو پکڑ کر میرے پاس لے آئے گا تو میں اس کو 500 اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ تو جیسے ہی وہ بوڑھی عورت اور بوڑھے آدمی یعنی لکڑہارے کو پتہ چلتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے حاتم مل جائے، ہم اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں، ہمیں انعام ملے اور ہماری یہ مشکل حالات والی جو زندگی ہے وہ اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ حاتم یہ ساری باتیں ان کی سن رہا تھا، اس کے دل میں بھلائی آئی۔ اس نے کیا سوچا؟
اس نے وہ چلا گیا اس بوڑھی عورت اور بوڑھے لکڑہارے کے پاس اور ان سے کہنے لگا کہ تم لوگ مجھے پکڑ کے حاتم کے پاس لے جاؤ، وہ تمہیں انعام دے گا، تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اور اس طرح جو نوفل ہے اس کی بھی وہ تمنا پوری ہو جائے گی جو وہ مجھے مار کر اپنی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بوڑھا لکڑہارا نہایت نیک تھا، اس نے سوچا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم کیوں کسی کی جان کے دشمن بنے، ہماری وجہ سے کسی کی جان جائے، اور آپ اتنا نیک انسان ہیں اور سب لوگ آپ کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں، آپ کیا ہم لوگ کیوں اس بات کے لیے گناہ گار ہوں کہ ہم کسی کی جان کے دشمن بنے اور اس کی جان جانے کا باعث بنے۔ بڑھیا کہنے لگی ہم اسے لے چلتے ہیں، جبکہ بوڑھا شخص نہیں مان رہا تھا۔ نوفل کے جو جنگجو تھے، یعنی کہ اس کے جو پیروکار تھے، سپاہی تھے، وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک آ پہنچے۔ اب وہاں پہ گاؤں کے اور لوگ بھی پہنچ گئے۔ حاتم ان دونوں سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگ مجھے لے چلو، جبکہ وہ لوگ اس بات پہ، وہ جو بوڑھا آدمی تھا وہ نہیں ایگری ہو رہا تھا، مان نہیں رہا تھا۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے اور لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہوا، اوپر سے بادشاہ کے سپاہی بھی آ گئے، انہوں نے سب کو بادشاہ کے سپاہیوں کو بھی پکڑا، اور بادشاہ کے سپاہیوں نے حاتم طائی کو پکڑا اور بوڑھی عورت اور بوڑھے مرد کو بھی لیا، اور وہاں سے وہ بادشاہ کے پاس، نوفل کے پاس اسے لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب نوفل کے پاس اس کو لے کے جاتے ہیں تو نوفل کہتا ہے کہ کون اس کو لے کر آیا میرے پاس؟ تو کوئی کہتا ہے کہ میں لے کر آیا، کوئی کہتا ہے کہ میں لے کر آیا، جبکہ بوڑھی عورت اور بوڑھا آدمی خاموش تھے جو لکڑہارا تھے، اور حاتم طائی بھی خاموش تھا۔ جب سب نے یہ بات کہہ کے چپ کر گئے کہ ہم لے کر آئے ہیں، ہم لے کر آئے ہیں، ہم لے کر آئے ہیں، تب انہوں نے نوفل سے پوچھا کہ آپ بتاؤ تم کو یہاں پر پکڑ کر کون لے کر آیا اور اصل انعام کا مستحق کون ہے؟ تب حاتم نے ساری بات اور سارا قصہ بیان کر دیا کہ میں اس طرح وہاں پہ چھپا ہوا تھا، یہاں پہ یہ لکڑہارا اور وہ تھے، انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان سے کہا کہ مجھے لے چلو، وہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوئے۔ تب جو نوفل تھا اس کے دل میں ایک دم سے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، اس نے یہ اپنے آپ کو بہت بڑا گناہ گار سمجھا، اور اس نے سوچا کہ اتنا اچھا انسان، اتنا نیک انسان جو کسی کی تھوڑی سی بھلائی یا مدد کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے، میں اس کا دشمن کیسے بن سکتا ہوں، اور میں اس کو کس طرح سے اتنی تکلیف پہنچا سکتا ہوں کہ اس کی جان لے سکتا ہوں۔ تو اس نے اپنے غلط کام کے لیے توبہ کی، اس کا جو مال و جائیداد یا اس کے قبیلے پر جو قبضہ کیا تھا وہ اس کو حاتم کو واپس کر دی، ان دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی۔ اور جو جھوٹ بولنے والے تھے، جنہوں نے کہا کہ میں پکڑ کے لایا ہوں، ان کو 500 اشرفیوں کے بدلے میں ان کو 500 جوتے ان کے سر پہ مارے گئے، جس سے ان کے سارے بال جھڑ گئے، اور جو بوڑھا لکڑہارا اور بوڑھی عورت تھی ان کو انہوں نے 500 اشرفیاں انعام کے طور پر بھی دے دیں، اور اسی طرح اس سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس سبق کے خلاصے کو، ان تمام الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ لوگ پڑھنا چاہیں گے، اس کو یاد کریں گے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ آپ نے اس کا ذہنی خاکہ بھی تیار کرنا ہے، اس کا خلاصہ بھی تیار کرنا ہے، اور اس کو لکھ کے بھی دکھانا ہے۔ آپ لوگوں نے خلاصہ آپ لوگ خود لکھیں گے اور پھر مجھے سینڈ کریں گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس میں کیا مسٹیک ہے یا کون سا پوائنٹ لکھیں۔ خلاصے میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ پورے سبق کو ہم اپنے الفاظ میں لکھ کر بیان کر دیتے ہیں، اس میں کوئی بھی اہم نقطہ جو ہمیں لگتا ہے اس کہانی کے لیے یا اس سبق میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یا اس کو مکمل کرنے کے لیے اہم ہے، ہم اس کو مس نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی طرح اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ سو آپ لوگوں نے اس کو جب بھی اس کا خلاصہ لکھنا ہے، اس کے تمام نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی مکمل سٹوری بیان کر دینی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس پوری کہانی کو ایز اٹ از نہیں بیان کرنا، اپنے لفظوں میں، عام الفاظ میں بیان کر دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس سبق میں ہمارے پاس کچھ مختلف الفاظ ہیں۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو اردو زبان کی تاریخ کے بارے میں بتایا تھا کہ شروع میں جب اردو زبان تھی تو یہ اتنی صاف ستھری نہیں تھی جتنی کہ اب ہے۔ شروع میں اردو زبان میں پنجابی، سرائکی اور سنسکرت یا ہندی اور مختلف زبانوں کے الفاظوں کا مجموعہ تھا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اردو زبان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔
मुग़ल आज़म के दौर में जब मुग़ल आज़म ने जब ये फ़ौज को जमा किया था ना, तो फ़ौज में उसने मुख्तलिफ़ इलाक़ों, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भर्ती किया था। अब जहाँ पे वो फ़ौज इकट्ठी हुई, उसमें ईरानी भी थे, उसमें इराक़ी भी थे, उसमें पंजाबी भी थे, उसमें हिंदी भी थे, संस्कृत के लोग भी थे, उसमें तमाम मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग जमा थे। जब वो मिलकर बोलते थे तो उनके एक दूसरे से वो बातचीत करते हुए कोई ना कोई मतलब वो एक जुमला बनता था। इसी तरह से वहाँ से जब ये ज़ुबानों का मजमुआ इकट्ठा हुआ और वहाँ से एक नई ज़ुबान परवान चढ़ी, जिसका नाम उन्होंने उर्दू का नाम दिया, यानी लश्करी ज़ुबान। यानी ये पूरे लश्कर की ज़ुबान थी, जो पूरा लश्कर साथ में रहता हुआ था, लेकिन मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का से ताल्लुक़ रखता था। इसी तरह जब वो मिलकर रहते थे और वो ये सारी बातें समझते थे, और उनकी जो ज़ुबान थी उसको लश्करी ज़ुबान का नाम दिया गया। ये ज़ुबान फिर आगे से आगे मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़री और आहिस्ता आहिस्ता इसमें से पंजाबी के अल्फाज भी निकलते गए, संस्कृत के अल्फाज निकलते गए, हिंदी के अल्फाज निकलते गए, इसमें अरबिक निकलती गई, इसमें उर्दू के ख़ास अल्फाज शामिल होते गए, और आहिस्ता आहिस्ता ये एक मुकाम तक पहुँच गई जहाँ पर ये एक मुकम्मल उर्दू ज़ुबान कहलाई और साफ़ सुथरी ज़ुबान कहलाई। लेकिन अब भी इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अरबिक के भी हैं, अरबी के भी हैं, कुछ बहुत कम पंजाबी के अल्फाज भी शामिल हैं, और बहुत कम ऐसे अल्फाज भी हैं जो फ़ारसी से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब वो फ़ारसी ज़ुबान से हैं। चूँकि अरबी और उर्दू के हरूफ़ तहज्जी एक जैसे हैं, आप लोगों को पता होगा, इनका बहुत करीब का ताल्लुक़ है, और इस वजह से अरबी ज़ुबान का इसमें काफ़ी अमल दखल है। इसके बाद हमारे पास है इसके, जैसे कि इस सबक में पादशाह लफ्ज़ बयान हुआ है, तो पादशाह मीन बादशाह, बस सबब वजह से, नाम आवरी यानी शोहरत। इसके बाद उन्होंने खो लिखा हुआ है, पहाड़ की खो गार को ही कहते हैं। इसके अलावा पावे पे अलिफ पा वाव बड़ी ये पावे, तो मीन ये है इसका कि पाए, इनाम हासिल करे। इसके बाद आपके वो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, जैसे कुर करना, ज़ब्त करना, फिर टर करना, फजूल बोलना, ताले किस्मत को कहते हैं। लून आपको पता है पंजाबी का लफ्ज़ है, जिसको हम नमक या सॉल्ट के नाम से जानते हैं, तो लून रोटी, नमक रोटी। भाग भी ये शेर होता है, इसका मतलब मर्दमी इंसानियत कहते हैं। बैद जानना, बेहतर समझना, अपने तय, खुद अपने तय। सो बस आप लोगों ने जो करना है काम आज के लिए सिर्फ इतना करना है कि आपने इस सबक की मुकम्मल पढ़ाई करनी है, फिर इसके बाद इसके ज़हनी खाका तैयार करना है, और तीसरे नंबर पे जो आपने काम करना है वो इसका मुकम्मल खुलासा तहरीर करना है, और फिर उसे याद करके ज़बानी खुद से लिख के देखना है। अगर फिर भी आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू वेरी मच।